بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ رات تراویح میں الحمدللہ 7ویں پارے کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ چھٹے پارے کے آخری آیت میں جیسے کہ گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کفار کے جو مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ جو دشمنی ہے اس کی کچھ کیفیت کا بیان فرمایا تھا کہ یہود اور مشرکین جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں بہت زیادہ شدت رکھتے ہیں، اور جو نصارہ ہیں جو عیسائی ہیں وہ دشمنی میں اس قدر شدید نہیں ہیں جتنے یہود اور مشرکین ہیں۔ اصل میں دنیا میں یہی دو قومیں ہیں، یا یہود ہیں جو عیسائی ہیں، وہ بھی حقیقت میں یہودیوں کا ایک تتمہ ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے ہیں تقریباً کم و بیش 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی اس فترے میں یہ 2000 سال کا زمانہ ہے تقریباً۔ تو اس میں یہ جو زمانہ ہے اس میں یہ تو بنی اسرائیل کا ہی تسلسل ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ تو حقیقت میں جو ایک شریعت یا ایک قوم جو بنی ہے وہ یہود کی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بت پرست ہوا کرتے تھے ہر زمانے میں جو مشرکین ہیں، جو بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو ان کی دشمنی کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جو عیسائی ہیں وہ جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت جب آپ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد جب دوبارہ مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے اقوام عالم کی طرف خطوط بھیجے ہیں۔ جی، دنیا کے جتنے بڑے بڑے اس وقت بادشاہ تھے ان کی طرف خطوط بھیجے ہیں۔ دو بڑی اس وقت سپر پاور تھی، بڑی امپائر تھی، ایک رومن امپائر تھی اور ایک طرف پرشین امپائر تھی۔ ان دونوں کا آپ نے روم اور فارس، ان دونوں کا آپ نے خطوط بھیجے، اور ان کے ذیلی علاقے جتنے تھے ان سب کی طرف خطوط بھیجے۔ تو نصارہ میں سے کافی سارے لوگوں نے یا تو خطوط کو قبول کیا اور بڑا اچھا مثبت اس کا جواب دیا، یا کم سے کم اگر قبول نہیں بھی کیا تو کوئی بہت زیادہ مخالفت اور رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بنسبت فارس کے لوگوں کے کہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارس کا جو تھا بادشاہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رسالہ مبارک پھاڑ دیا اور اس نے جو ہے بہت زیادہ اہانت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی۔ تو اسی تسلسل کو اللہ آگے بیان کرتے ہوئے 7ویں پارے کی بالکل پہلی آیت میں اللہ رب العزت حبشہ کے جو نصارہ اور عیسائی تھے ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا گیا یہ کلام قرآن، ان کے سامنے جب تلاوت کیا گیا تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر جب مہاجرین حبشہ نے کہ وفد کو ان کے دربار میں بلایا گیا تو حضرت جعفر طیار نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ مریم کی جب تلاوت کی تو نجاشی کے آنسو بہنے لگے، اور اس کے ارد گرد جو اس کے حوالی تھے ان کے بھی آنسو بہنے لگے۔ یہ عیسائی اور نصارہ تھے، اور ان کا اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ایک نرم گوشہ تھا۔ اس کا اللہ رب العزت نے 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں ذکر فرمایا اور اس واقعے کی تھوڑی کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں یہ سورہ مائدہ ہی چل رہی جس کا ہم نے کل آغاز کیا تھا، اللہ رب العزت نے حلال اور پاکیزہ مال کھانے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو اپنے اوپر خود بخود حرام نہ کرو۔ جی، جو پاکیزہ مال ہیں، حلال چیزیں ہیں کھانے سے متعلق، کھانے پینے، لباس پہننے اوڑھنے سے متعلق، ان کو اپنے اوپر حلال ہی رکھو۔ یہ کسی انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دے۔ قسم کھا لے کہ میں فلانی چیز نہیں کھاؤں گا، ایسے قسمیں کھانا اور اس قسم کی باتیں کرنا اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا، اس کی مذمت بیان ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس کو جرم قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ اور حلال رزق دیا ہے اس کو کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس اللہ کے اوپر تم ایمان لے کر آئے ہو اس سے ڈرتے رہو، اور اس کے فرمودات کے مطابق جو چیزیں پاکیزہ اور حلال ہیں اس کو کھاؤ۔ تو اس کا اللہ نے حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم کی چند صورتیں، چونکہ لوگ قسم کھا لیتے ہوتے تھے تو قسم کی چند صورتوں کا اور ان کا حکم ذکر فرمایا، اور پھر قسم کو پورا نہ کرنا، وہ قسم انسان جو مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھا لے۔ قسم کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی قسم جو ماضی میں گزرے ہوئے کسی واقعے کے سچ اور جھوٹ کی انسان کو علم نہ ہو، اپنے گمان کے مطابق کہے کہ ایسا واقعہ رونما ہوا، پھر اگر اس کے برخلاف بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اس نے تو اپنی طرف سے ٹھیک سمجھتے ہوئے کہا اور اس پر قسم کھائی، لیکن وہ اس کے گمان کے برعکس ہو گیا، تو اس پہ نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔
دوسری قسم وہ اس کو یمین لغو کہتے ہیں، جس کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری اس قسم کی لغو اور فضول باتوں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے کہ تم جو تمہارے اپنے گمان میں ٹھیک تھی لیکن بعد میں غلط نکل آئی۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مستقبل کی کسی بات کے بارے میں جو ہے نا وہ قسم کھائے اور اس کو یقین ہو کہ بھئی یہ بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگی، اس کے اوپر قسم کھائے۔ اور تیسری قسم جو قسم کی قابل شناعت قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان مستقبل کے کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے کہ میں ضرور یہ کام کروں گا، اور پھر وہ کام نہ کرے تو یہ اپنی قسم کو توڑنے والا ہے، اس کے اوپر یہ گناہ گار ہے، اس کے اوپر اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ وہ کفارے کی پھر تفصیل اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جتنا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اسی کے بقدر وسط اسی کے درمیانہ جو ہے نا مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر کھانا کھلانے کی ہمت نہیں تو او کسوتہم، یا پھر ان کو جو ہے نا وہ لباس پہنایا جائے، یا پھر ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اور اگر کسی کی یہ مالی حیثیت اگر کسی کی نہیں ہے ان تینوں قسم کے کفارات کی، تو پھر وہ 3 روزے لگاتار رکھے گا اپنی ایک قسم کو توڑنے کے۔ ایک قسم کا کفارہ 3 لگاتار روزے ہیں کہ کسی بات کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا پھر نہیں کیا، یا اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا پھر وہ کر لیا، تو اس نے اپنی قسم کو توڑا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، جو یہ مالی کفارات دینے کی حیثیت نہیں رکھتا تو پھر وہ 3 روزے لگاتار رکھ کر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بے جا قسمیں کھانے سے بھی تم بچے رہو، بار بار اللہ کے نام کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں استعمال کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس کی بھی ممانعت آگے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا ایمان والوں کو خطاب کر کے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ بے شک جوا، شراب اور یہ جو فال نکالتے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، اور بت پرستی، یہ سب شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو، ان سے بچو گے تو تم ہدایت کے راستے پر رہو گے اور تم فلاح پا جاؤ گے۔ ان سے بچنے کا حکم دے دیا گیا۔ شراب، جوا اور یہ جو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو فال نکالتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بت پرستی، اس کی ممانعت فرما دی، اس کو اللہ رب العزت نے منع کرا دیا۔ پھر اس کے آگے چل کر اسی سورہ مائدہ کے یعنی تقریباً اختتامی رکوع ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے احرام اور حالت احرام کی کچھ پابندیوں کا ذکر فرمایا کہ حالت احرام میں کن کن پابندیوں کے انسان کے اوپر، یعنی حج کے لیے، عمرے کے لیے اگر کوئی شخص احرام باندھے تو اس کو کن کن پابندیوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور شکار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کی کچھ تفصیل اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دی۔ پھر ایک بات اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بھی فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، ایسے بہت زیادہ بے جا سوالات سے بھی اللہ نے منع فرما دیا کہ ہر بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں سوال نہ کیا کرو، بے جا قسم کے سوالات، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے، جتنا تمہیں بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، بے جا سوالات نہ کرو۔ یہ وہی بات ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ مقتول کا پتہ کرنے کے لیے، قاتل کا پتہ کرنے کے لیے ان سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، تو پوچھنے لگے گائے کس رنگ کی ہو، کس نسل کی ہو، کس حجم کی ہو، تو بے جا سوال۔ پھر جب اللہ ان کو بتاتے رہے کہ ایسی 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 ایسی، اب اس جیسی گائے پھر ان کو ملتی نہیں تھی، پھر پریشان ہو گئے، پوری بستی میں اس جیسی گائے ملی، جی مشکل میں پڑ گئے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا گائے ذبح کرو تو کوئی بھی ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا، تو اپنے آپ پر خود پابندی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں اہل ایمان کو منع فرمایا کہ تم یہ یہود والی روش اختیار نہ کرو کہ بے جا سوالات، بس جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اس آیت کے پس منظر میں شان نزول میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک صحابی نے آ کر جو ہے نا، ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ نے حج کی فرضیت کا، چونکہ پیچھے حج کا حکم آ رہا تھا، حج کی فرضیت کے بارے میں جب بیان فرمایا تو انہوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ ہے، یعنی کتنی دفعہ حج کرنا ہے؟ تو وہ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ حج ہر سال کرنا پڑے گا، آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری دفعہ فرمایا نا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال، تو پھر ہر سال کرنا پڑتا اور پھر تو مشقت میں پڑ جاتی۔ بھائی جتنا بتایا جا رہا ہے بس زندگی میں ایک دفعہ کر لو نا، بس بات ختم، ہر سال کا کیوں سوال کر رہے ہو؟ تو اس لیے اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تمہیں اگر بتا دی جائے تو پھر تم حرج میں اور تنگی میں پڑ جاؤ گے، اس لیے وہ جتنا بتایا جا رہا ہے اتنے پہ عمل کرو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی، یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے، بس دین کا جتنا حکم بتایا گیا اس کو اس طریقے سے انسان پورا کر لے، بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وہ تحقیق میں اور بہت زیادہ اس کے اندر سے باریکیوں میں کہ اس موقع پہ یہ ایسے کیوں، اس موقع بس جتنا بتایا گیا قرآن میں اس پر عمل کر لیا جائے۔
تو اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر اللہ رب العزت نے مشرکین کی کچھ مشرکانہ رسوم کی تردید کی ہے، اور جو ہے وہ جو کچھ جانوروں کو اور کچھ چیزوں کو جو اپنے پر حرام کرتے تھے اس کی جو ہے نفی کی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ایک سوال کا یہاں ذکر فرمایا جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اور انبیاء علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی، لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، تو کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا سے جب آگے اس کے بعد کہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ دنیا میں پھر ہماری امت نے ہمارے بعد کیا کیا۔ ہاں جی، ہمارے بعد کیا کیا، ہمیں اس کے انک انت علام الغیوب، ہمارے بعد جتنی غیب کے مسائل تھے اور باتیں تھیں اس کا علم تو صرف آپ کے پاس ہے، ہم تو دنیا سے پردہ کر گئے، بعد میں ہماری قوم ہماری امت نے کس طرح دین کو لے کے چلے اور کس طرح اس میں تحریف کی یہود و نصارہ نے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن یہ سوال کریں گے، اس سوال کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے عیسیٰ آخری رکوع جو اس کا ہے اور تقریباً 2 رکوع، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 2 باتیں ذکر کی، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے عیسائیوں نے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک جو زبردست دسترخوان اترے۔ ہاں جی، ہمارے لیے دسترخوان اترنے کی، اسی عربی زبان میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، تو اسی آیت کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ مائدہ ہے۔ ہاں جی، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ کا پروردگار اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، اللہ کی قدرت کے اوپر تمہیں شک ہے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم دسترخوان اتاریں گے، اور دسترخوان اترنے کے بعد بھی اگر یہ اس قسم کی شکوک و شبہات کی باتیں کرتے رہے نا تو پھر ان کے خاتمے اور ان کے اوپر پھر جو ہے نا وہ عذاب، اور ان کے بارے میں ایسا ہم فیصلہ کریں گے کہ پھر ایسا فیصلہ کسی کے بارے میں ہم نے نہیں کیا ہوگا، ایسا ان کو عذاب دیں گے کہ عالم بھر میں ہم نے ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا ہوگا، اس لیے ان کو متنبع رہو، اللہ سے ایسی ڈیمانڈ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، اس عقیدے کی تردید کی ہے، یہ دوسری دفعہ قرآن میں اس عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ مریم کو تم خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری توبہ، سبحانک، آپ کی شان بڑی عظیم ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ مجھے خدا بناؤ، میں تو ان کو وہ بات کہتا تھا جو آپ نے میرے اوپر نازل فرمائی تھی، اور جب تک میں ان میں تھا میں ان کے اوپر جو ہے نگہبان تھا، جب میں دنیا سے آ گیا تو پھر مجھے کیا پتا انہوں نے میرے بعد پیچھے مجھے خدا بنایا، میری والدہ کو خدا بنایا، اس کا تو میں مکلف نہیں ہوں، لہٰذا میں تو اس وقت تو ان کے اوپر پابند اور نگہبان تھا جب تک میں وہاں موجود تھا، بعد میں وہ جو کچھ کرتے رہے تو کرتے رہے، تو اس کا میں مکلف نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی عیسائیوں کی تردید کی ہے کہ عیسیٰ اور مریم خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، بس توحید کا بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سچوں کو ہی نجات ملے گی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ آپ نے چونکہ سچ بات کہی تو آج سچ کی بنیاد پہ نجات ہے، آج کوئی ادھر ادھر کی بات چلاکی نہیں چلے گی، سچ کے اوپر ہی نجات ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے مختار کل ہونے کو بیان فرمایا کہ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ جی یہ وہ دعا جو عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں اس موقع پر اللہ سے جو مکالمہ، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو بخش دیں تو آپ قدرت والے ہیں، کون پوچھ سکتا ہے آپ کو، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا اللہ کیا کر رہا ہے، کوئی اللہ پہ سوال نہیں ہو سکتا، اللہ مختار کل ہے، مختاریت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، اس کا بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں سورہ انعام شروع ہوئی ہے۔ انعام عربی زبان میں مویشیوں کو کہا جاتا ہے، اس صورت میں آگے چل کے کچھ مویشیوں کے بارے میں ذکر آئے گا، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انعام ہے۔ یہ اب تسلسل قرآنی میں ترتیب مصحفی میں پہلی مکی صورت آ رہی ہے، پہلی مکی صورت ہے، یہ مکہ مکرمہ کے بالکل آخری دور میں صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو یک بارگی کے ساتھ پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی، پوری صورت اکٹھی یہ صورت نازل ہوئی، سورہ انعام مکی دور میں آخری دور میں۔ اس کے 20 رکوع ہیں، 165 آیات ہیں، اور اس کے مضامین میں چونکہ یہ مکی دور کی صورت ہے تو اس کے مضامین میں جو ہے نا وہ توحید کا بیان ہے، عقائد کا بیان زیادہ ہے، مکی دور میں عقائد کا بیان زیادہ ہے، مدنی صورتوں میں احکامات، عبادات اور دیگر احکامات کا بیان زیادہ ہے، مکی دور میں عقائد کا بیان ہے، 3 بڑے عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے جو احوال ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کا دن ہے، برزخی زندگی ہے، میدان حشر ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایمانیات۔ تو اس صورت میں توحید کا بیان بھی بہت زیادہ ہے، رسالت کا بھی ہے، اور آخرت کا بیان اس صورت میں جا بجا مختلف آیات میں مختلف پیرایوں میں آیا۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مکی دور چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتوں کا دور ہے، مشرکین مکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دیتے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں جا بجا تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ نبی جی آپ پریشان نہ ہوں، ایسی تکلیفیں پچھلوں پر بھی آئی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ اس کے بعد آسانی کا وقت لائیں گے، تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس صورت میں مشرکین کے بہت سارے توہمات، ان کی بہت ساری باطل رسومات اس کے اوپر رد بھی کیا ہے، جو اہل مکہ مختلف قسم کے توہم پرستی کے اندر مبتلا تھے اور مختلف قسم کی رسومات کے اندر مبتلا تھے، ان باطل رسومات کا بیان اور اس کا رد بھی اس صورت میں آیا ہے۔ سورت کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا اور اپنی توحید کے دلائل کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو زمین پر سیر و سفر کی تلقین کی ہے کہ تم پھرو ذرا زمین میں، قل سیروا فی الارض، نبی جی آپ ان سے کہیں ذرا زمین پہ پھریں اور ان قوموں کے وہ کھنڈرات اور وہ واقعات دیکھیں، جا کر ان کے نشانات مٹے ہوئے جو اللہ کی نافرمان تھی، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، جائیں ذرا یہ وہ بستیاں جا کر دیکھیں، عرب کی سرزمین پہ جو بستیاں ہیں، شام کی سرزمین اور فلسطین کی سرزمین پہ جو بستیاں ہیں جہاں پر اللہ کی نافرمان قومیں آباد تھی، پھر اللہ نے تو ان کو کہیے کہ جا کر وہاں پھریے کہ اللہ اپنے جھٹلانے والے بندوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے، تو اس کی تلقین فرمائی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کا چونکہ یہ عقیدہ آخرت کا تیسرا بڑا عقیدہ، اس کی تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ مشرکین سے سوال ہے، اللہ فرماتے ہیں مشرکین سے اب بتاؤ نا قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جو تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ جو تم خدا بنائے بیٹھے ہوئے تھے، لاؤ ذرا ان کو آج تمہاری نجات کے لیے ان کو تمہارے ساتھ تم کو مدد کرے، تعاون کرے، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس، وہ تمنا اور افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی تمنا کا یہاں ذکر ہے کہ کیسے وہ تمنا کریں گے، حسرت کے اس دن ہاتھ ملیں گے کہ ہمارے پاس آج سوائے تمنا اور حسرت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بے ثباتی کا اور آخرت کے استحکام اور ثبات کا ذکر ہے، دعوت کی تلقین کی جا رہی ہے اور دعوت کے راستے میں چونکہ مکی دور چل رہا ہے، مشکلات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی کی تلقین کی جا رہی ہے، اس راستے میں آنے والی رکاوٹیں، مشکلات اور تنگیاں، اس پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے، صبر و استقامت سے ڈٹے رہیے، انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائیں گے۔ پھر قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس بات کا ذکر فرمایا، کسی کی خواہش، یہ فرما دیا کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے نبی جی، آپ انبیاء نبی علیہ السلام اور صحابہ کو حکم دے دیا کہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، حکم صرف اللہ کا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کے پیچھے چلیے، لوگوں کی خواہشات اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا مانیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اس چیز کو بالکل خاطر میں نہ لائیے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے مقابلے میں سب کا حکم ہیج ہے، سب کا حکم پر سے پشت ہے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے، کسی کے حکم کی پیروی نہ کیجیے اور اس کو خاطر میں نہ لائیے۔ پھر یہ فرما دیا غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، سارے غیب کے خزانے اللہ کے قبضے اور تصرف میں ہیں، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کسی کو کیا دیا کس کو کیا نہیں دیا۔ پھر اللہ کی قدرت کا بیان ہے، شرک سے بچنے کی تلقین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے سورت میں آگے چل کر، جب وہ اپنے والد آزر سے مکالمہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدہ سے پوچھتے ہیں ہمارا خدا کون ہے، والدہ کہتی ہے ہمارا خدا تو یہ چاند ہے، تو ان کے خیال میں آیا چاند، پھر جب چاند غروب ہو گیا، چاند ڈھل گیا، کہنے لگے یہ کیسا خدا ہے جو ڈھل گیا، پھر دیکھا کہ بھئی اب کیا ہے، دن ہوا تو سورج نکلا، انہوں نے کہا یہ زبردست چیز ہے، یہ بڑی طاقت والی چیز نظر آتی ہے، یہ خدا ہے۔ جب شام کو سورج غروب ہوا، انہوں نے کہا یہ کیسا خدا ہے جو ڈوب گیا اور غروب ہو گیا، پھر کہنے لگے میں نے ان دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو پھیر کر ایک وحدہ لا شریک جو ان کو بنانے والا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون، لیکن کوئی ہے جو ان کو بنانے والا ہے، اس کی طرف اپنے رخ کو پھیر لیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے اور اس کے ذیل میں تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمان بھی اور انسانیت کو تنبیہ ہے کہ وہ شرک سے بچیں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں۔ پھر اس کے ساتھ آگے چل کر 18 انبیاء علیہ السلام کا اس صورت میں نام آیا ہے، 18 نبیوں کا نام، کسی صورت میں اتنے انبیاء کا نام اکٹھے نہیں آیا، 18 نبیوں کا اس صورت میں نام آیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تھا، نبی جی آپ پریشان نہ ہو، یہ دیکھیں آپ سے پہلے آپ کے 18 بھائی پہلے گزر چکے ہیں، یہ آپ کے مقام اور مرتبے میں شریک تھے یہ لوگ کہ جو نبوت میں آپ کے ساتھ تھے، ان کو بھی اللہ نے نبی اور رسول بنایا، ان پر بھی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، آپ تسلی رکھیے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے کہ دنیا میں جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو آزمائشوں میں لے کر آتے ہیں، لہٰذا آپ ان آزمائشوں پہ صبر کیجیے۔ پھر یہود کے اعتراضات اور ان کے کچھ جوابات کا یہاں اس میں ذکر ہے، توحید کے ثبوت کے لیے آخرت میں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ اپنی نشانیاں، یہ دیکھو نا تم کائنات کے نقشوں پہ غور نہیں کرتے، اللہ کیسے زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو اللہ پیدا کر رہا ہے، ان نشانیوں کا ذکر ہے۔ خدا اپنے خالق اور صانع ہونے کا ذکر فرما رہے، بدیع السماوات والارض، اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا،
اللہ ہے، تو اب جب اللہ ہے تو انا یکون لہ ولد، یہ یہود کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، کہاں سے اللہ کا بیٹا ہے جبکہ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تو خود سب چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو توحید کا بیان آ گیا، اور پھر قرآن کو بصائر کہا گیا، قرآن کو کیا گیا؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بصیرت کا ایک منبع آیا ہے، لہٰذا عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بڑی بصیرت کا سامان ہے، قرآن پہ غور و خوض کرو اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑو، اس کی تلقین دی جا رہی ہے۔ اور آخر میں اخلاق کی درستگی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کفار سے بھی ترش اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آنا، وہ جو پیچھے 3-4 دفعہ حکم بیان ہوا کہ ان سے دوستی نہیں لگانی، خفیہ تعلقات نہیں بنانے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ بد اخلاقی کرنی، بد اخلاقی کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، تم ان کے خداؤں کو برا کہیں گے تو وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے، لہٰذا کسی کے دین اور مذہب پر طعن و تشنیع کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا اور اس کو ناصحانہ انداز میں توحید اور رسالت اور آخرت کی اور اسلام اور دین حق کی دعوت دینا، یہ مسلمان کا وظیفہ حیات ہے، نہ کہ بد اخلاق ہو کر لوگوں کو کافر کافر کہتا پھرے اور ان کے ساتھ بد اخلاق ہو، عقیدہ اپنی جگہ لیکن کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس کے بارے میں فرما دیا۔ اور آخر میں بالکل آخری آیات میں یہ کہہ دیا کہ روئے باری تعالیٰ کا جو مسئلہ ہے، اور کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کو تم دنیا کی زندگی میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اس ظاہری آنکھ سے کوئی اللہ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے آخرت ہے، اللہ نے اپنی رویت کے لیے جنت رکھی ہے کہ وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں کوئی اس دنیاوی آنکھ سے، ظاہر کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس پہ یہ اشکال نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو اللہ کی زیارت کی ہے وہ بھی تو دنیاوی آنکھ سے کی ہے، لیکن اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دنیا نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے عالم بالا میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے احوال کے مطابق اللہ کی دیدار اور زیارت ہوئی ہے، تو وہ دنیاوی آنکھ کے اعتبار سے نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنی رویت کا بھی بتا دیا کہ اللہ کی رویت کا اگر انتظار ہے تو جنت میں اس کی مشتاق رہنا، جنت میں اللہ کی رویت انشاءاللہ سب کو نصیب ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، اللهم فقهنا في الدین وعلمنا الكتاب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک، جزاک اللہ۔